سوال نمبر 7 ہے نوید حسین کا، پوچھتے ہیں بابری مسجد کے حوالے سے بتا دیں اس کی کیا تاریخ ہے، کیا پہلے یہ مندر تھا یا یہ ہندوؤں کی سازش ہے؟ میرے بھائی یہ مندر تھا نہیں تھا اس کے ساتھ اس وقت اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں اس کے اوپر پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں کافی دفعہ، چونکہ یہ مسئلہ آئے دن اٹھتا رہتا ہے. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ آپ جو انڈیا کے مسلمان ہیں وہ بجائے لڑائی جھگڑا کرنے کے، قتل و غارت کرنے کے، اپنی سیاسی جو جد و جہد ہے، پولیٹیکل سٹرگل ہے، اس کے اوپر آپ توجہ دیں. یہ مار کٹائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا اسلام کو نقصان ہی ہوگا. میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ایسے مولویوں سے بچیں جو آپ کو لڑائی جھگڑا کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں، یہ آپ کا نقصان کریں گے. نیکسٹ سوال نمبر 6 محمد شعیب کا کراچی سے، پوچھتے ہیں کیا سید لفظ اہل بیت کے علاوہ بھی کسی اور شخصیت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جیسے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ؟ اس کا مطلب کیا اور یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے؟ دیکھیں سید جو ہے وہ سردار کو کہتے ہیں، اس کے لیے اہل البیت سے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. جو ہم یہاں پہ ٹرم سید استعمال کرتے ہیں وہ تو صرف اہل البیت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے علاقے کا مسئلہ ہے نا. ویسے تو سید سردار آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں جو لیڈ کرنے والا ہے. رہا اہل البیت والا معاملہ، آل محمد والا معاملہ، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو آل محمد کو آپ سید نہ بھی لکھیں تب بھی وہ سید ہی ہیں، ہمارے سردار ہیں. تو سید کا مطلب ہوتا ہے سردار. صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے تھے کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں کہ انہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا. وہ تو ایک غلام کو بھی سید کہہ رہے ہیں، یعنی ایک اسلام کے رشتے میں رسپیکٹ دے رہے ہیں. نیکسٹ سوال نمبر 8 ہے شاہزیب شاہ کا، پوچھتے ہیں اسلام کے اندر خاندانی نظام میں جو رشتے ہیں ان کی کیا حدود اور حقوق ہیں؟ اگر کوئی کتاب ہے تو بتا دیں. جی کتاب ہے نا، مشکات المصابیح، جو میں اکثر تعارف کرواتا ہوں، حدیث کی کتاب ہماری ویب سائٹ کے اوپر حدیث والے پورشن میں رکھی، اسے ڈاؤن لوڈ کریں اور اس میں دوسری جلد کھول لیں. اس میں جو حقوق والا معاملہ ہے، میاں بیوی کے حقوق اور باقی مخلوقات کے ساتھ آپ نے کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے، وہ موجود ہے. اور یہ تو ظاہر ایک پورا ٹاپک ہے. اس میں یہ ہے کہ مرد پہ سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے، عورت پہ سب سے زیادہ حق اس کے خامند کا ہے. یہ تو آپ ایک موٹی موٹی بات سمجھ لیں. لیکن اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ مرد اپنی بیوی کو اس کے ماں باپ سے ملنے سے روک سکتا ہے، یا وہ اپنی بیوی کو زبردستی پابند کر سکتا ہے کہ وہ اس کے ماں باپ کی خدمت کرے. یہ نہیں ہے. اخلاقاً کرتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ جزا دے گا. رہا اپنے ماں باپ کے ساتھ، تو دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے، اگر وہ کافر بھی ہوں تو قرآن میں آیا. یعنی بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے، ان کی رہائش کا بندوبست کرنا ہے. لیکن اگر وہ آپ کے بیوی بچوں کے معاملات میں کوئی اس طرح کا دخل دیتے ہیں کہ آپ کے خاندانی نظام کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو پھر ان سے علیحدگی اختیار کریں، اپنے بیوی بچوں کو الگ رکھیں، لیکن ان کی دیکھ بھال آپ نے آ کے کرنی ہے. لیکن اپنے بیوی بچوں کو پھر ان کے شر سے بچائیں، کیونکہ اس طرح کے ماں باپ جو ہے وہ عذاب الہی بن کے نازل ہوتے ہیں بیوی بچوں کے اوپر. تو یہ ذرا ان کو اس حوالے سے محفوظ رکھیں اپنے ماں باپ سے، اگر ماں باپ اس قسم کے ہیں. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ نے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. نیکسٹ سوال نمبر 9 ہے عبد الحسیب کا، عارف والے سے، دیوبند کی کتاب میں جو چشتی رسول کا واقعہ ہے، کیا یہ فائد السالکین سے لیا ہوا ہے؟ جی فائد السالکین سے ہی لیا انہوں نے. وہ حشد بھائی جو کتاب ہے نا، اس میں 8 چشتیہ کے بزرگوں کے حالات زندگی اور ملفوظات موجود ہیں. ان میں سے ایک فوائد السالکین ہے. اور یہ جو اشری تھانوی نے بھی جو اپنی کتاب تھی نا السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ، جس کا میں نے تعارف کروایا تھا، اس میں باقاعدہ وہ جو میں نے ڈسپلے کرایا ہے اس میں دیکھیں فوائد السالکین ہی لکھا ہوا ہے، اسی سے لیا ہے انہوں نے. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کتابیں کوئی نہیں بدلی ہوئی ہیں. فوائد السالکین جب اشری تھانوی کے ہاتھوں میں تھی تو چشتی رسول اللہ لکھا تھا اور اس نے اس کا دفاع کیا. یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں. نیکسٹ
سوال نمبر 10 ہے اشتہان وسیم کا، انڈیا سے پوچھتے ہیں آپ کا موقف ہے کہ ہر ایک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، تو ایک بندہ کھلا شرک کا ہے اور اس کا دفاع بھی کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے ہم کیسے نماز پڑھیں؟ قرآن و حدیث سے کیا دلیل ہے؟ بھائی میں نے آپ کو کبھی نہیں کہا کہ آپ نے زبردستی ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھنی ہے. میں بھی حد الامکان کوشش کرتا ہوں کسی ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھوں جو اہل بدعت میں سے ہو، اہل شرک میں سے ہو. میں نے آپ کو شرعی فتویٰ بتایا تھا کہ نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں، لیکن اس کی پلی لے کے جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں نا، ہم ان کی مخالفت کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس ایک طرف خالص دودھ ہے، دوسری طرف ملاوٹ والا دودھ ہے، تو آپ کو کون مشورہ دے رہا ہے کہ ملاوٹ والا دودھ لیں؟ آپ خالص دودھ ہی لیں. لیکن اس کی پلی لے کے جو بعض اوقات لوگ مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں اور گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا. یہ پورا ایک مقدمہ ہے، اس مقدمے کو میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا ہے. شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا وہ پورا ایک مقدمہ ہے. آپ اس مقدمے کو سمجھیں، ہماری آپ ایک مجبوری سمجھیں کہ ہم نے شرعی فتویٰ بیان کرنا ہے، نہ کہ کسی کے جذبات کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے. اب کئی لوگ ہیں جو یزید کے حق میں جمعے پڑھاتے ہیں، تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا اپنے ایمان کا امتحان سمجھوں گا. لیکن شرعی مسئلہ یہ کہ نماز ہو جائے گی، اس کی گمراہی کا وبال اس کے اوپر ہے. ٹھیک ہو، نیکسٹ. سوال نمبر 11 ہے عبداللہ نثار کا، پوچھتے ہیں کہ حدیث ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے کعبے کی تعمیر کے دوران نبی علیہ السلام نے تہ بند باندھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنا تہ بند اپنے کندھے پر رکھ لیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو اور برہنہ ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے، تو کیا ایسا حدیث کی وضاحت کر دیں؟ بس یہی ہے جو آپ نے بیان کیا. باقی اس میں یہ نہیں لکھا کہ آپ کی شرمگاہ کھل گئی اس طرح جو آپ سمجھ رہے ہیں. آج بھی عربی دیکھیں، اپنے چوہوں کے نیچے بھی ایک چھوٹا پجامہ اور نکر وغیرہ تو استعمال کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی لوگ کرتے تھے. تو تہمد اتارنے سے شرمگاہ نہیں کھل جاتی ہے، البتہ کچھ حصہ کھل جاتا ہے، وہ ران سے والا حصہ، اس کے اوپر وہ سختی نہیں ہے. نیکسٹ. سوال نمبر 12 ہے ترتیل بھائی کا، پوچھتے ہیں نفلی روزے میں ازواجی تعلقات قائم کرنا کیسا ہے؟ اور میرے بھائی روزے کا مطلب ہی کیا ہے؟ صوم کہتے ہیں رکنے کو، ڈھال کو. تو یہ آپ نے رکنا ہے. یہ تو آپ اسی طریقے سے کہ آپ کہیں نفلی روزے میں شہد کھا سکتے ہیں. اور بھائی روزے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ نے کھانے پینے اور شہوت والے کاموں سے رکنا ہے. بالکل روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے بھی. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی کہ علی بھائی فرض روزہ تو کھانا کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے، کیا نفلی روزہ بھی ٹوٹ جائے گا؟ جی ٹوٹ جائے گا. روزہ تو ایک ہی ہے بھائی، نفلی نماز ہو یا فرض نماز ہو، دونوں میں غلطی کے اگینسٹ سجدہ صاحب ہے. یہ تو نہیں کہ فرض نماز میں اور نفلی نماز میں نہیں ہے. نیکسٹ. سوال نمبر 13 ہے وسیم بھائی کا، یو پی انڈیا سے، پوچھتے ہیں ٹخنوں سے نیچے جو شلوار رکھتے ہیں تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ جی آپ ان کو ترغیب دلائیں نا کہ ٹخنوں سے اوپر کریں. سب کے نزدیک ٹخنے ننگے کرنا سنت ہے، خواہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں. باقی نماز والا معاملہ وہی ہے کہ اگر آپ کے پاس اس سے بہتر امام ہے تو اس کے پیچھے جا کے نماز پڑھیں، اور اگر کوئی اویلیبلٹی نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز درست ہوگی، اس کی اپنی غلطی کا وبال اسی پہ ہوگا. اس کے لیے آپ میری تفصیلی ویڈیو وہی دیکھ لیں، شرک والے امام کے پیچھے نماز. اگر شرک کرنے والے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے تو ٹخنوں سے نیچے کپڑا ہونا یہ چھوٹی چیز ہے، لیکن اصلاح کی کوشش کریں. نیکسٹ. سوال نمبر 14 ہے علی بھائی کا، کراچی سے، پوچھتے ہیں مجھے کچھ صورتیں یاد ہیں، اگر نماز لمبی پڑھنا چاہتا ہوں تو کیا قرآن دیکھ کر پڑھ سکتا ہوں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، اس کے اوپر تفصیلی ویڈیوز میری ریکارڈ ہے. نیکسٹ. سوال نمبر 15 ہے آفتاب کا، بہار انڈیا سے، پوچھتے ہیں کہ سائس علی بک میں کیا سب احادیث صحیح ہیں یا کچھ ضعیف بھی ہیں؟ جی ضعیف بھی ہیں، مکس ہے. خصائص علی پوری تحکیم کے ساتھ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ ادر بکس والے پورشن میں رکھی ہوئی ہے، اس میں حکم لگے ہوئے ہیں صحیح ضعیف کے. نیکسٹ. جی عربی سوال نمبر 16 ہے افضال بھائی کا، سیالکوٹ سے، پوچھتے ہیں خلفائے راشدین میں سے کون کون جنگ میں یا نبی علیہ السلام کے دور میں امیر بنا تھا؟
لیکن حضرت علی کا ہی ڈومیننٹ ایک فیکٹر نظر آتا ہے اکثر مواقع کے اوپر. خیبر کے موقع پر بھی نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو امارت سپرد کی, اللہ تعالیٰ نے فتح دی, بخاری مسلم میں آتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی امارت آئی, جس طرح بخاری میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جو 9 ہجری کا حج تھا اس میں امیر حج حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت ابوبکر کے حق میں بھی امارت ثابت ہے. اسی طریقے سے صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے سفیر بنا کر حضرت عثمان کو بھیجا تھا, اور ان کی شہادت کی خبر جب مشہور ہوگی تو آپ نے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے, اور پھر آپ نے بیعت لی کہ اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے. لیکن وہ جھوٹی افواہ تھی, تو اس موقع پہ بھی حضرت عثمان کو نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے نمائندہ بنا کے بھیجا تھا. تو اس طرح مختلف اوقات میں مختلف صحابہ کرام کو جو ہے نوازا گیا ہے. باقی جو جنگ والے معاملات ہیں نا, ان کے اندر تو ڈومیننٹ جو پرسنالٹی ہے وہ حضرت علی کی ہے.